نساء آیت 64 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ الفاظ کو بھی ذہن میں رکھیں اور غور کریں۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہا ہے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کے حضور آ کے معافی طلب کریں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ شفاعت کریں گے، آپ راضی ہوں گے، آپ کی رضامندی ہوگی، تب ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ آگے میں آپ کو اس آیت کا مفہوم اور معنی بھی سمجھاتا ہوں تفسیر کے ساتھ۔ آگے ایک اور آیت جو ریفرنس کے لیے قرآن سے انشاءاللہ، یہ خاص ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے، تو یہاں تو رب ہماری توبہ قبول کرنے کی شرط بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے علاوہ توبہ قبول نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، غور کریں، جب ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے حضور حاضر ہوں۔ ایک اور آیت سنیں آگے، پھر انشاءاللہ دونوں کی تفسیر اور مفہوم سمجھاتا ہوں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو رائنا نہ کہو، ٹھیک ہے، اور یوں کہو یا عرض کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر، ٹھیک ہے، نظر کرم کریں یا رکھیں یا فرمائیں، اور پہلے سے ہی غور سے سنو، بغور سنو، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ او یہ who believe say not unto the prophet listen to us, but say look upon us and be a listener, for disbeliever is a painful doom۔ ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں جو مینشن بات ہو گئی وہ بات ہر زمانے کے لیے، ٹھیک ہے، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے بھی تھا، آج کے زمانے کے لیے بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہر زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی۔ تو مراد کوئی کہ یہ کہ اللہ اس زمانے کے مشرکین سے ہی مخاطب ہے یا مخاطب تھا، تو پھر یہ میری اور آپ کی بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ صرف کہتے ہیں یا سمجھیں۔ تو دوسری آیت میں جہاں اللہ ایمان والوں یعنی مسلمانوں کو ہی مخاطب کر رہا ہے جو غلطی کر لیں، گناہ کر بیٹھیں، یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، سورہ نساء کی آیت جو میں نے آپ کو بیان کی، الفاظ پہ غور کریں کہ ساری بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور حاضر ہوں، اور پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے تو ہی معافی یعنی توبہ قبول ہوگی یا کروں گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ بھی بات صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یعنی خالی اصحاب رضوان اللہ جماعت کی جو اس ٹائم کے تھے کہ جماعت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے ہر امتی کے لیے رول آف لا اللہ نے سیٹ کیا، ٹھیک ہے، ہر امتی کے لیے۔ اب جو نہیں مانتے اللہ انہیں کافر بھی کہہ رہا ہے اور عذاب کی وعید بھی سنا رہا ہے۔ مراد قرآن قیامت کے بعد کی زندگی تک کے ترجمانی کرتا ہے۔ یہ آپ کا بلیو ہے تو پھر ان باتوں پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مراد کہ سب سے بہترین اور اعلیٰ بات صرف اگر آپ کو کہوں کہ زمانہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی زمانہ تھا، ہے، رہے گا، یہ بات طے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رضامندی کے لیے بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے اپنے ذاتی گناہوں کی معافی ہمیں نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ میرے اور آپ کے جو ذاتی گناہ ہیں نا، ان کی بھی معافی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا ان کی رضامندی کے بنا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا ہی ڈائریکٹ اللہ سے ہو، جو ڈائریکٹ ہونے والے جو ہے نا، یہ مروائیں گے ہمیں اور آپ کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم خود سے کوشش کریں دین کو سیکھنے کی، اللہ سے
ڈائریکٹ ہم کیسے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وسیلے سے؟ آگے دوسری ویڈیو میں بات